مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ باب الیمین علی المدعا علیہ فی الاموال والحدود۔ یہ باب ہے مدعا علیہ قسم کھائے گا دیوانی اور فوجداری کے معاملات میں، یعنی مال کے مسئلے میں بھی اور حدود میں بھی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ کا او یمینہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تیری طرف سے دو گواہ تجھے بری کریں گے یا اس کی قسم۔ وقال قتیبہ، اور قتیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے ابن شبرمہ سے، کلمنی ابو الزناد فی شہادت الشاہد، ابو الزناد نے میرے سے گواہ کی گواہی کے بارے میں کلام کی، و یمین المدعی، اور مدعی کی قسم کے بارے میں۔ فقلت، پس میں نے کہا، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ ممن، ان میں سے، ترضون من الشہداء، جن کی گواہی سے تم مطمئن ہو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتوں میں سے اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ قلت، میں نے کہا، اذا کان یکتفی بشہادت شاہد و یمین المدعی، اگر گواہ کی گواہی اور مدعی کی قسم سے بھی گزارا ہو جائے، فما یحتاج ان تذکر احداہما الاخری، پھر کیا محتاجگی ہے کہ ایک دوسری کو یاد کروائے۔ ما کان یصنع بذکر ہذہ الاخری، اس دوسری کے پہلی کو یاد کروانے کے ذکر کا کیا مقصد ہوا۔ یہاں تک باب کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعی کے ذمہ ہے دلیل پیش کرنا، گواہ پیش کرنا، اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے ذمہ ہے، اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں تو پھر مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ مدعی نے دو گواہ پیش کرنے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک گواہ ہے دو گواہ نہیں ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ مدعی کے پاس ایک گواہ تھا، دو گواہ نہیں تھے، آپ نے دوسرے گواہ کی جگہ پر قسم کو ڈال دیا کہ چلو دوسرے گواہ کی جگہ پہ تم قسم کھا لو۔ اسے قسم کھائی، آپ نے ایک گواہ اور دوسری چیز قسم، ان دو کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی مدعا علیہ سے قسم نہیں لی۔ یہ جو حدیث ہے یہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں جی مدعی قسم نہیں کھا سکتا، حتیٰ کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا انہوں نے واضح انکار کر دیا، نہیں جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہاں حدیث تو بخاری مسلم کی ہے، پھر یہ قرآن کے خلاف کیسے ہو گئی؟ جی قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ دو گواہ، تو یہاں پر تو ایک گواہ اور ایک قسم آ گئی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نبی کو زیادہ پتہ تھا کہ دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ اور ایک قسم بھی چل جائے گی۔ ہم یہ حدیث مان کر کے واقعی یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایسے فیصلہ کیا ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں جی ہم اس حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ امام کا مذہب یہ نہیں ہے۔ تقلید وہی بیماری جس کی وجہ سے سینکڑوں آیات اور ہزاروں حدیثوں کا انکار کیا گیا، اسی وجہ سے اس حدیث کا بھی انکار کیا، اور اتنے ورقے کالے کر دیے اس حدیث کا رد کرنے کے لیے کہ جی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی والی بات ہے نا کہ ہم نبی کی بات کو قرآن کے خلاف کہہ دیں۔ کیا نعوذ باللہ آپ نبی سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اس قرآن کی آیت کا جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں؟ تو یہ کج فہمی ہے
یہ غلط فہم ہے جس کی بنا پر امت افتراق اور فرقوں کے اندر بٹ گئی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ، حتیٰ کہ بعض مولویوں نے، حنفی مولویوں نے اس معاملے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جاہل تک کہا ہے۔ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ جس کی گستاخی روافض تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان حنفی مولویوں نے بھی اپنی فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں ان کو جاہل کہا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کیا، یعنی نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی جاہل کہا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے ان لوگوں کے دل جو ہے نا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء کا احترام اپنے دلوں میں ایسا بٹھایا کہ اب ان علماء کی رائے کے خلاف کوئی آیت یا حدیث بھی آ جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، کیوں ہمارے امام کے خلاف یہ آیت آئی ہے، کیوں ہمارے امام کے خلاف یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا، اور اس پہ 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان احادیث کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔